बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। सिलसिला है तुरशावा बागात सीरीज़ नंबर पार्ट नंबर 11वां प्रोग्राम है। ये आसिम साहब लैया वाले हमारे ब्लाइंड पर्सन और बहुत प्यारे हमारे कॉलर, जिनको सामने रखते हुए उनका जितनी भी प्यार किया जाए और प्यार से एक स्पेशल पर्सन के लिए, चूँकि उन्होंने फरमाया था कि मैं देख तो सकता नहीं हूँ लेकिन आपके प्रोग्राम बड़े शौक़ से सुनता हूँ। और अब मैंने दोबारा से ये सिलसिला जहाँ ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया है, तो इस सालाना कैलेंडर दे रहा हूँ। ये पहले मैंने प्लांट प्रोटेक्शन का यानी कि जो जो एक्टिविटीज़ आपने हर महीने करनी है, इसी तरह मैंने सालाना जो होगा पौधा किस हालत में होता है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ये मेरी जान में आपको इसको कहते हैं पौधे की हालत पूरे साल में किस तरह होगी, उसकी कंडीशन वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि या कल्चरल प्रैक्टिसेस पे आते हैं। पौधे की हालत क्या होगी उस वक्त, और दूसरा ये है कि काश्ती अमूर क्या होंगे या कल्चरल प्रैक्टिसेस आपने क्या क्या करनी है। जनवरी का महीना चूँकि चल रहा है, 22 जनवरी 2021, ये फल पकने का वक्त है और इसकी नबाताती बढ़ोतरी वो रुकी हुई है। इसमें क्या करना है, कल्चरल प्रैक्टिसेस पहले से जो आपने हार्वेस्टेड अक़साम के पौधे हैं उनकी सूखी और गैर ज़रूरी शाखों की काट छांट करनी है और खट्टी की पनीरी की मुंतकिली के लिए जगह तैयार करनी है जनवरी में। फरवरी में जो होते हैं पौधे की हालत क्या होती है, इसमें फूलों और नए पत्तों के शगुफ़े आने का आगाज होता है। तो फरवरी में आपने जितने भी हार्वेस्टेड बागात हैं जहाँ से आपने उनकी फल तोड़ लिए हुए हैं, उनमें हल चलाएं फरवरी में और गोडी करें और काट छांट का अमल जारी रखें और खट्टी की पनीरी के लिए हमवार क्यारियां तैयार करें। ये फरवरी में। मार्च में फूलों की सफ़ेद डोडी और नए पौधों की फोट का अमल जारी होता है। और इसमें आपने मार्च में क्या करना है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो आपने किन्नों के फल की जो हार्वेस्टिंग है हर सूरत में मार्च में मुकम्मल कर लें, कंप्लीट करें और पौधों की ज़रूरी काट छांट और गोडी करें। और जो होती है ना ग्राफ्टिंग या पैमद शुदा जो होते हैं नर्सरी, उससे गैर ज़रूरी फोट की कटाई करें और तैयार शुदा खट्टी की पैमदकारी का अमल जारी रखें मार्च में और नई पनीरी की मुंतकिली करें और नए बाग जिन्होंने लगाने हैं वो नए बाग लगाएं मार्च के अंदर। अप्रैल जो होता है, अप्रैल में फल बनने का और नई शाखों की बढ़ोतरी का अमल जारी रहता है और इसलिए इसमें क्या करना है, आपने पौधों के साथ कच्चे गले और गैर ज़रूरी जो शाखें हैं उनको काट दें और पैमदकारी का अमल जारी रखें। सब्ज खाद के लिए अप्रैल में जंतर की बिजाई कर दें, बुवाई ज़रूरी करें
اور مئی میں پودے اور پھل کی بڑھوتری جاری ہوتی ہے، اور وتر محفوظ کرنے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ہل چلائیں مئی کے اندر، اور پانی کی بچت کے لیے جو ترمیم شدہ دور ہے وہ سسٹم وہ بنائیں۔ اور جون میں آپ نے پھل کی بڑھوتری جاری ہوتی ہے، اس لیے سبز کھاد کے لیے جنتر یا گوارا یہ دیکھ لیں یا کسی موزوں فصل کی بجائی کریں۔ ٹھیک ہے میری جان، یہ آپ نے کر لینا ہے مئی میں، جون میں۔ اور جولائی میں جو ہوتا ہے پودے کی حالت ہوتی ہے کہ پھل کی بڑھوتری جاری ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے زیادہ بارش کی صورت میں، چونکہ جولائی میں پتہ ہی آپ کو مونسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو زیادہ بارش کی صورت میں نرسری اور باغ سے فالتو پانی کی نکاسی کا انتظام ممکن بنائیں اور نئے پودے لگانے کے لیے زمین کی تیاری شروع کریں۔ اگست کا مہینہ پھل کی بڑھوتری جاری اور نئے شگوفوں کی آمد ہوتی ہے، اس لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ ہل یا سپرے کریں اور کھٹی کی بجائی کے لیے زمین تیار کریں اور نئے پودوں کے لیے گڑھے کھودیں۔ یہ اگست کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے۔ ستمبر کا مہینہ جو ہوتا ہے نئے شگوفوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھل کی بڑھوتری کا عمل جاری رہتا ہے، اور اس میں آپ نے ناغے مکمل کرنے ہیں، ناغے پر کریں اور نئے پودوں کے لیے گڑھوں کو بھریں اور کھٹی کا بیج کاشت کریں اور پیوند کاری جاری رکھیں اور تیار شدہ پودے فروخت کر دیں۔ اور اکتوبر میں میری جان آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وقت ہوتا ہے اگیتی اقسام کے پکنے اور پانی جو ہوتا ہے باقی اقسام کی رنگت میں تبدیلی کا مرحلہ ہوتا ہے اور بڑھوتری جاری ہوتی ہے اکتوبر میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کلچرل پریکٹسز ہم لوگ ریکمینڈ کریں گے یہ کہ گڑھوں کے وتر آنے پر نئے پودے لگائیں اکتوبر میں، اور باغ میں ہل اور گوڈی کا عمل جاری رکھیں، پہلے سے موجود کھٹی کی پنیری کی منتقلی کریں اور پیوند کاری کا عمل جاری رکھیں، یہ اکتوبر میں۔ اور نومبر کا مہینہ اگیتی اقسام کے پھل پکنے کا وقت ہوتا ہے اور پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے، یاد رکھیں نومبر کے مہینے میں۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، جو اگیتی اقسام ہیں ان کی ہارویسٹنگ شروع کر دیں، اور جس میں فروٹر ہے، اور آپ میرے پروگرامز اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، فروٹر ہے اور گریپ فروٹ بھی ارلی میں آتا ہے۔ اور نئی منتقل شدہ نرسری اور نئے لگائے گئے پودوں کی دراڑوں کو ختم کرنے کے لیے گوڈی کریں، یہ نومبر میں آپ نے کرنا ہے۔ اور دسمبر میں آپ نے کنوں کے پھل کے پکنے کا مرحلہ وہ جاری ہوتا ہے اور پودوں کی حالت وہ ڈارمنسی ہوتی ہے، اس میں خابیدگی ہوتی ہے، ڈورمنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں آپ نے گدیڑی کے انڈوں کی تلفی بذریعہ گہری گوڈی اور زہر وہ کریں اور پودوں کے تنوں پر چپکنے والے بند یا پلاسٹک وہ لگائیں تاکہ پودوں پر یہ گدیڑی جو ہے وہ چڑھ نہ سکے۔ تو یہ میری جان پورا سال کا کاشتی امور ہم ان کو کہیں گے یا کلچرل پریکٹسز، یہ پورے سال کا میں نے کیلنڈر آپ کو دے دیا، اور اس کے بعد لیں گے آپ کو کھادیں اور دوسری چیزیں بھی میں آپ کو پانی کے پورے مہینے میں کون کون سے مہینے میں کیا کرنا ہے وہ سارا اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا اختتام کروں ایز یوزول حدیث مبارک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دم اونٹ کی طرح پانی نہ پیو، بلکہ 2-3 مرتبہ دم لے کر پیو، اور پینا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہو،
اور جب دوبارہ برتن منہ سے لگاؤ تو الحمدللہ کہو۔ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔